بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اس وقت ملک میں جو الیکشن کا ماحول بن رہا ہے یا اس کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ابھی تک شیڈول کا اعلان نہیں ہوا اور خبریں شروع ہو گئیں الیکشن کے بارے میں، ملاقاتیں شروع ہو گئیں، سیاسی جوڑ توڑ شروع ہو گئے، سیاسی اتحاد بننے لگ گئے۔ خبر ہے اخبار میں میرے سامنے میاں صاحب بلوچستان جائیں گے، اہم سیاسی شخصیات کی نون لیگ میں شمولیت کا اعلان ہوگا۔ تو یہ اہم شخصیات کون ہیں؟ اہم شخصیات وہ ہیں جنہیں سیاسی لوٹا کہتے ہیں۔ آپ کو مریم نواز کی تقریریں یاد ہوں گی، جو لوٹوں کے خلاف انہوں نے لوٹے دکھا کے کی کہ یہ لوٹے ہیں۔ پھر بدقسمتی یہ ہوئی، ملک کی بدقسمتی کہہ سکتے ہیں، ان کی تو کوئی نہیں، اس لیے کہ ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو بھی کریں، اچھا کریں برا کریں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، انہوں نے تو معاملات سیٹ کر کے آنا ہوتا ہے۔ ورنہ اگر عوام کے سامنے اب یہ جائیں اور عوام انہیں بجلی کے بل ہی دکھائیں صرف، اور کچھ نہ کریں، باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ بجلی کے بلوں نے جو تباہی مچائی ہے عوام کی، جینے کے قابل نہیں چھوڑا۔ مسجدیں کئی مہینے سے بل ادا نہیں کر پائیں، نادہندہ ہیں، کبھی 2,70,000، کبھی 2.5 لاکھ، کبھی 3 لاکھ۔ بدقسمتی ہے کہ یہ پھر تیاریاں پکڑ رہے ہیں کہ الیکٹیبل کو پکڑیں، الیکٹیبل جو اپنے حلقوں میں الیکشن جیت سکتے، اثر رسوخ رکھتے، کوئی ذمہ دار ہیں، کوئی وڈیرے ہیں، کوئی جاگیردار ہیں، کوئی مل مالکان ہیں، اس طرح کے لوگوں کو پکڑیں جن کے پاس پیسہ حرام کا کافی زیادہ ہو اور وہ جتنا خرچ کرنا پڑے کر کے، ووٹ خرید کے، عملہ خرید کے، ہر شے خرید کے اپنی سیٹ نکال سکیں، سیٹ نکل آئے تاکہ ان کی سیٹیں اسمبلی میں اتنی ہو جائیں کہ یہ جوڑ توڑ کر کے ادھر ادھر وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ براجمان ہو سکیں، اور پھر ملک کے پلے جو کچھ تھوڑا بہت رہ گیا رہا تو کچھ نہیں، اس لیے کہ اتنے قرضے لیے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے ادا ہوں گے وہ۔ لیکن جو ادارے رہ گئے ہیں جیسے PIA ہے، اسٹیل مل وغیرہ ہے، ریلوے ہے، ان کو بھی اب یہ بیچنے کی فکر میں ہیں۔ اس کے لیے کابینہ کے اجلاسوں میں مسلم لیگ نون والے بادشاہ ہیں، ان کے بندے سارے کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کاکڑ کہتا ہے میں بھی ان کا آدمی ہوں، تو 2-4 کو چھوڑ کے باقی تقریباً ایک ہی پارٹی کے لوگ ہیں، تو وہ دونوں ہاتھوں سے جو کچھ سمیٹ سکتے ہیں اور پوری کوشش میں اور آئندہ کے لیے اپنا انتظام کر رہے ہیں۔ تو میں ان سیاسی کارکنوں سے اظہار افسوس کرتا ہوں جو مار کھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، بیچارے جلسے جلوسوں کا انتظام کرتے ہیں، ٹکٹ ان کو نہیں ملے گی، ٹکٹ کے لیے لوٹے تلاش کیے جا رہے ہیں، اور پریشانی ہے نون لیگ کو۔ نون لیگ سمجھتی تھی کہ جتنے لوٹے تحریک انصاف کے چھوڑ رہے ہیں وہ ہمیں ملیں گے، پیپل پارٹی کی خواہش تھی کہ کچھ لوٹے ہمیں ملیں۔ MQM کراچی میں کچھ لوٹے خریدنے کی کوشش کر رہی، بلوچستان میں تو ویسے ہی حکومت ہی سرداروں کی ہوتی ہے، کبھی ایک سردار آ گیا، کبھی دوسرا آ گیا، کبھی تیسرا آ گیا، عوام بیچارے وہاں 75-76 سالوں سے احساس محرومی کا شکار ہیں، اور بڑے بڑے سردار جو ہیں ان کی جائیدادیں، ان کی زمینیں، ان کی پراپرٹیاں آپ دیکھیں تو کوئی حساب نہیں ہے، کہاں ہیں، کیا ہے۔ تو سیاسی ورکر جو ہے، اب وہ جن جماعتوں کو دعویٰ تھا کہ ہم بڑی مقبول جماعتیں ہیں، ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سیاسی ورکروں کو ٹکٹ دیتے اور اپنی مقبولیت بھی آزماتے، اور سیاسی ورکر ظاہر ہے جنہوں نے اتنے مشکل مراحل کے باوجود بھی اپنی پارٹیوں سے وفا کی ہے،
وہ اگر جیت جاتے تو وہ اپنی پارٹی سے وفا کرتے، لیکن یہ جو پکڑ دکڑ کے لائے ہوتے ہیں، جیسے عمران خان کی حکومت بنانے کے لیے جہانگیر ترین صاحب نے ہیلی کاپٹر دوڑایا اور بہت سارے بندے خریدے آزاد، اور وہ کہاں گئے ہیں؟ وہی لوگ ہیں، وہ پہلے کاف میں تھے، پھر نون میں تھے، پھر پیپل پارٹی میں تھے، پھر نون میں آ گئے جب نون کی حکومت آئی، ان میں سے بہت سارے خان صاحب کے ساتھ آ گئے، اب وہی بندے پکڑ پکڑ کے پھر لے جائے جا رہے ہیں۔ لیکن اس دفعہ کچھ سینیریو بالکل مختلف ہے۔ اس دفعہ میرا دل کہتا ہے کہ یہ الیکٹیبل جو ہیں بہت بری طرح پٹ جائیں گے۔ عوام کا جب رد عمل یہ دیکھیں گے، ری ایکشن دیکھیں گے، عوام کسی صورت بھی ان کو کارنر میٹنگوں میں بھی برداشت نہیں کریں گے، ان کو بل دکھائیں گے، ان کو اپنے حال سنائیں گے تو شاید ان کو بھی کچھ شرم آ جائے۔ یہ تو سمجھتے ہیں کہ عوام سے بڑا بیوقوف پاکستانی اور خاص کر کے پنجابی عوام سے بڑا بیوقوف کونی ہے، ان کو جتنی مرضی بیوقوف بناؤ، یہ 100 جوتیاں بھی کھائیں گے، 100 پیاز بھی کھائیں گے، بلوں کے لیے روئیں گے بھی، مہنگائی کے ہاتھوں خودکشیاں بھی کریں گے، لیکن یہ پھر انہی پارٹیوں، جن پارٹیوں کی وجہ سے جن کے سبب بیمار ہوئے، اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیں گے، جا کے لونڈے سے لیں گے یا لونڈیوں سے لیں گے، بہرحال یہ رہیں گے وہاں کے وہیں۔ تو شعور، جو سیاسی شعور عوام کا ڈیولپ ہوا ہے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے، یعنی وہ حلقے بہت خاص الخاص تھے، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ہماری بادشاہت ہے، یہ ہماری موروثی سیٹیں ہیں، ان میں ہمیں کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ 17 جولائی والے الیکشن میں عوام نے ایسا دھڑن تختہ کیا ان کا، 20 سیٹوں میں سے 17 لوٹوں کو بہت بری شکست فاش دی اور ان کو دن میں تارے دکھا دیے، تو اس سے ان کو کچھ سیکھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں سیکھا۔ یہ اپنی اپنی نئی پارٹیاں بنا کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید عوام دھوکہ کھا جائیں گے، عوام ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن اس دفعہ فقیر کا دل یہ کہتا ہے، جو تھوڑی بہت اللہ نے سیاسی فراست دی ہے، اور اس سے میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ اس دفعہ ان کے بڑوں کے، لٹیروں کے، ڈاکوؤں کے یہ سارے اندازے غلط ثابت ہو جائیں گے، اور عوام انہیں شکست فاش سے دوچار کریں گے، ایسا کہ ان کی نسلیں بھی سیاست سے توبہ کر جائیں گی، اور یہ شاید آئندہ کبھی الیکشن کا نام بھی نہ لیں۔ اس دفعہ جو حالات بن رہے ہیں، جو نظر آ رہے، عوام کس کے ساتھ ہیں، عوام کس کا ساتھ دیں گے، عوام 8 فروری والے دن کیا کریں گے، یہ تھوڑے مہینے رہ گئے ہیں، 2-3 مہینے ہیں، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر عوام کرے میرے ملک کے، جو میں توقع کر رہا ہوں، اسی طرح جاگ پڑے، تو انشاءاللہ پاکستان کے جو الیکشن ہیں وہ پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے، اور جتنی تدبیریں بھی یہ کر رہے ہیں وہ بعد میں یہ کہیں گے آپ بیٹھ کے، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، آخر اس بیماری دل نے اپنا کام، یعنی اس سیاست کی بیماری نے اپنا کام ہی تمام کر دیا ہے۔ ان کا کام تمام ہونے والا ہے سیاسی طور پہ۔ جس نے عوام کو دھوکہ دیا ہے، ملک کو نقصان پہنچایا ہے، ان کا نام و نشان بھی سیاست سے انشاءاللہ مٹ جائے گا، کوئی سہارا بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ اس ملک کو نیک اور دیانتدار حکمران عطا فرمائے۔